جس نے بھی دین سے ٹکر لی، علماء سے ٹکر لی، اسلام سے ٹکر لی، آج بھی مجدد الفسانی امام ربانی زندہ ہے، ان کے تعلیمات زندہ ہے، اور قیامت تک ان کا فیض عام ہے۔ شاہ نقشبند کا، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا، حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ آج بھی زندہ ہے، ان کے تعلیمات زندہ ہے، علم کے ذریعے سے، جیسے کہ ہدایہ اولین کے پہلے صفحے میں موجود ہے کہ اللہ رب العالمین جس کو علم سے زندہ رکھے، جس کو رب العالمین دین کے علم سے نوازے، وہ کبھی نہیں مرے گا۔ جو علم سے زندہ ہوا وہ ہمیشہ زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔ جو علم سے وابستہ ہو جائے اور جس کے سینے علم کے نور سے روشن و منور ہو جائے، وہ دنیا میں بھی زندہ ہے اور ان کا فیض قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ اسلام، دین اسلام، شریعت محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، علماء ربانیین، اللہ کی ذات کی قسم، جس نے بھی علماء سے ٹکر لی ان کا نام و نشان مٹ گیا، اور علماء زندہ، دین زندہ، اور قیامت تک زندہ، قیامت تک زندہ رہے گا۔ اور یہ اللہ رب العالمین نے اس میں لچک ایسا دی ہے، جتنا ہی دباؤ گے یہ اتنا ہی ابھرے گا۔ علاقو خان آئے، بغداد کے سرزمین میں انہوں نے قدم رکھا، 3.5 لاکھ علماء مسلمانوں کو شہید کیا۔ دجلہ کی سرزمین علماء کی، مشائخ کی، طلباء کی، مسلمانوں کے خون سے سرخ ہوا۔ ایک دن میں 3.5 لاکھ مسلمانوں کو علاقوں نے شہید کیا، اور انہوں نے اعلان کیا، آج بھی بخاری شریف موجود ہے، برکت المصطفیٰ بلوچستان میں جو نور مجسم سرور عالم کی برکت ہے، حضرت قبلہ مفتی اعظم بلوچستان انشاءاللہ طلباء کو بخاری شریف کا آخری سبق پڑھائیں گے۔ یہ ہمارے خوش قسمتی کے لمحات ہیں۔ آفرین، صدا آفرین ہمارے علماء مشائخ پہ جنہوں نے محنت کی، اور یہ طلباء کہ جس انداز سے ان کی تربیت ہوا، اور اللہ رب العالمین نے یہ مقام ان کو عطا فرمایا۔ یہ عید سے زندگی کے سارے خوشیوں سے بڑھ کے یہ ان کے لیے، ان کے والدین کے لیے خوشی کے لمحات ہیں، اس سے بڑھ کے۔ اور خوشی ایسا کی مقبولیت کی گھڑی، دعا کی قبولیت کی گھڑی، جھولی پھیلاؤ، یہ قبولیت کی گھڑی ہے، یہ مذاق نہیں ہے۔ محبوب کبریا کے پاکیزہ حدیث اور ایسے صاحب تقویٰ کہ جن کا عمر سارے زندگی قال اللہ قال رسول کے صدا میں زندگی گزر گئی، اور یہ ان کے خوشی کے لمحات ہیں، یہ قابل کروڑ مبارکباد ہے۔ اور یہ اگر دنیا کے رسم و رواج سے شاید کہ ان کے رشتہ دار کوئی آر لے کے آئے، جو حضور کے غلامی، جو علم کا ان کو نعمت اللہ رب العالمین نے دیا ہے، یہ سارے فضیلتوں سے بڑھ کے یہ فضیلت ہے۔ 3.5 لاکھ مسلمان بغداد کی سرزمین میں شہید ہوئے، دجلہ مسلمانوں کے خون سے سرخ ہوا، اور علاقوں نے کیا بتایا؟ اعلان کیا کہ جتنے بھی قرآن سارے لے کے آؤ۔ اعلان کیا اگر کسی نے قرآن چھپایا ہے ان کو بھی سزا ملے گا۔ قرآن پاک جمع ہو رہے ہیں،
قرآن پاک لا رہے ہیں، اور اس بدبخت نے کیا کیا، اس ظالم نے کیا کیا کہ 3.5 لاکھ مسلمان شہید کیا، اور اس کے بعد جتنے قرآن پاک تھے لاکھوں کے تعداد میں نسخے قرآن مجید کا جمع کر کے ان کو آگ میں جلایا، لاکھوں نسخے آگ میں جلایا، اور پھر جو جلایا گیا قرآن پاک کے نسخے، اللہ دجلہ کا دریا دجلہ مسلمانوں کے خون سے سرخ ہے، اور جو آگ میں جلا کے پھر ان کے آگ میں جلا کے وہ ریت جو قرآن پاک قرآن مجید فرقان حمید کو جلایا گیا ہے وہ دجلہ میں بہا دیتے ہیں، پھر کالے ہوتے ہیں دجلہ، اور اعلان کیا کہ میں نے اسلام کو مٹایا، آج قرآن کی تلاوت کرنے والے کوئی نظر نہیں آئے گا، کوئی دین کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، اور اللہ رب العالمین نے اس میں اتنا لچک دیا ہے، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی ابھرے گا۔ رب نے کیا کیا، پھر ان کے ہی بیٹے کو اللہ نے اسلام، دامن مصطفیٰ، غلامی رسول رب العالمین نے انہی کے بیٹے کو، اس ظالم کے بیٹے کو جنہوں نے اسلام کا نام و نشان مٹانے کے لیے آئے تھے، 3.5 لاکھ مسلمانوں کو شہید کیا، اور قرآن مجید فرقان حمید کے نسخوں کو جلایا گیا، بتایا کہ اسلام کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، کوئی نہیں ہوگا۔ اور ایسے میں شہداء کے لاشوں میں سے ایک 7 سال کا بچہ اٹھ کے کھڑا ہو جاتے ہیں، زخمی ہے بچے کے 7 سال کے، جو بچے ان کے جسم سے خون آ رہے ہیں، زخمی ہے، کھڑے ہو کر وہ کہتا ہو الاکو سن قرآن مجید فرقان حمید کو تم نے کاغذوں سے ان کے حروف تو مٹایا، قرآن کی تلاوت وہ بچے شروع کرتے ہیں، اور بچے الاکو کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتے ہیں الاکو سن قرآن کو، تو حروف کو ان کے مٹا سکتے ہیں، کاغذوں سے مٹا سکتے ہیں، مگر ہمارے دلوں میں موجود ہے، قیامت تک تو نہیں مٹا سکے گا۔ اللہ 7 سال کے بچے کھڑے ہو کے، اور پھر الاکو الاک ہو گیا، الاکو الاک ہو گیا۔ اسلام آج بھی زندہ ہے، اسلام آج بھی زندہ ہے، دین آج بھی زندہ ہے، علماء آج بھی زندہ ہے۔ یہ سرور عالم نور مجسم سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کے نگاہ کرم ہے، یہ علماء کے خدمات ہے، علماء کے خدمات ہے۔ اور کنز العمال شریف میں سرور عالم نور مجسم سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علماء سے جڑ جاؤ، علماء سے جڑ جاؤ، مدارس کی سرپرستی کرو، اہل سنت کی مدارس کی سرپرستی کرو، اور اس میں اگر آپ سرپرستی نہیں کریں گے پھر بھی یہ سلسلہ چلے گا، یہ سلسلہ رکے گا نہیں۔ اے دنیا دار، وڈیرے نواب، ٹکری سردار، اے جاگیدار، سرپرستی کرو۔ ایسا نہیں کہ اگر آپ نے سرپرستی نہیں کی یہ سلسلہ رک جائے گا، نہیں، بلکہ یہ قیامت تک چلے گا۔ مگر اگر آپ سرپرستی کریں گے اس میں تیرے لیے نجات ہے، تیرے لیے خیر ہے۔ کنز العمال شریف کی حدیث ہے، نور مجسم سرور عالم رحمت کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو علماء سے دور ہو جائے گا، علماء کو چھوڑے گا، علماء کے دامن کو چھوڑے گا، ان پہ 3 مصیبتیں نازل ہوگا، 3 وبال مصیبت کا شکار ہوگا۔ پہلا یہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین ان کی رزق میں تنگی، رب العالمین ان کے رزق سے برکت اٹھائے گا، ان کی روزی تنگ ہوں گے۔ اور دوسری، نور مجسم سرور عالم رحمت کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو علماء سے دور ہوگا ظالم حکمران ان پہ مسلط ہوگا۔